محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک ایسی جماعت ہوگی جن کے سر چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ان کے بال بچے موتیوں سے لبریز ہوں گے، اور وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت پوچھیں گے، تم فرشتے ہو یا انبیاء؟ وہ جماعت کہے گی، ہم نے تو فرشتے ہیں اور نہ انبیاء، صرف اتنا علم ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اہل جنت حیران ہو کر کہیں گے، یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ اور وہ کہیں گے، پنجگانہ نماز ہم نے آداب اور سنتوں کے ساتھ باجماعت پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تو ہم محبت اور عشق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک و سلام پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو اس نے اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکالا اور کہنے لگا، اے محمد، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ میں لیٹی ہوئی ہے، اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرے میں آدھا سوراخ، جبکہ تیسرا بغیر سوراخ کے ہے، اور اس ڈبیا کے اندر ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، یہ سب تو ٹھیک ہیں، لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتے کا علم کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لال توڑ دو، معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا، میں اس لال کو کیسے توڑوں؟ ایک صحابی نے عرض کی، اپنے لال کی قیمت لگا کر توڑ دو۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ثابت نہ ہو سکی معاذ اللہ، تو لال کی قیمت میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا۔ پھر جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا سرخ کیڑا ہے جو منہ میں سبز پتہ لے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت کیا، تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑے نے کہا، خدا تعالیٰ مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیتا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے روزی فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب بھی ہم دعا کریں تو اس میں درود پاک کو لازمی شامل کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دعا مانگی جائے اس کے اور آسمان کے درمیان پردہ حائل ہوتا ہے، یہاں تک کہ محمد اور آل محمد پر درود شریف بھیجا جائے تو وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دعا واپس لوٹ کر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دعاؤں میں درود شریف کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے پھر نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، وہ اگرچہ جنت میں چلے جائے پر جب درود شریف کا ثواب دیکھیں گے تو حسرت باقی رہے گی۔ ناظرین، ایک اور حدیث کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو میرے ذکر نے سوال سے روکے رکھا، میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور افضل عطا کروں گا۔ اس حدیث پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کو عظیم عبادت سمجھ لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دنیا و آخرت کے ہر غم و علم کے لیے کافی ہوگا اور تیرے ہر ارادے کو پورا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، درود پاک کی کثرت سے ہمارے عیبوں کو چھپا لیتی ہیں، یہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کثرت درود شریف سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، وہ ہمارے نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمیں اور تم کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر لیں۔ ملتے ہیں